اب میں خواتین کو ایک پرو ٹپ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ پرو ٹپ یہ ہے کہ لیٹ سپوز کہ آپ کی ساس جو ہے نا وہ بہت ٹیڑھی ہیں, ٹھیک ہے, لیٹ سپوز کہ آپ کی ساس جو ہے وہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہی, آپ کہتے ہیں نہیں شی از اے ایول ولن, اینڈ لیٹ می اسیوم دیٹ شی از, لیٹ می جسٹ اسیوم فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ شی از اے ولن. کیا طریقہ ہے اس کا؟ ہسبینڈ کام سے واپس آئے, سارا دن کی وہ ٹینشن لے کے گھر آئے, گھر داخل ہوا ہے, آپ نے کہا تمہاری ماں جو ہے نا اس نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے وہ کہا, اس نے مجھے یہ کہا, آئی کینٹ اسٹینڈ ہر, آئی ایم لیونگ دس ہاؤس, بلا بلا بلا. ہسبینڈ نے کہا نا نکل جاؤ, ٹھیک ہے, میرا آلریڈی سر فرائی ہوا ہے, آپ یہ جو باتیں کر رہی ہیں نا, میری ماں, میری پاؤں, ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, یہ وہ, میں نکل جاؤ سے. ہسبینڈ بھی تب سکتا ہے, ٹھیک ہے. ناؤ ہیئر از دی پرو ٹپ. پرو ٹپ یہ ہے, آپ برائے مہربانی خواتین سے مخاطب ہوں, ہسبینڈ گھر آتا ہے, آپ اسے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پلیز تشریف رکھیے. ہسبینڈ بیٹھ جاتا ہے, چائے پیئیں, کافی پیئیں, اس کو ویسے شک پڑ جائے گا ابھی یہ بات کرنے والی ہے. اگر یہ روز کا معمول ہے تو ہسبینڈ تھوڑی دیر نہ سنے کیا بات بتا رہا تھا, ان کو یاد نہ ہو جائے تو آپ, ہاں, ہسبینڈ منہ پھیر لیں, ہسبینڈ ادھر دیکھیں گے, ٹھیک ہے, کانوں میں انگلیاں لگا لیں. اچھا, سو وائف جو ہے نا وہ ہسبینڈ کو آرام سے بٹھائیں, ان کو سلام دعا کریں, اچھے سے کپڑے پہن لیں, اور ان کو چائے کافی جو کچھ بھی ہے وہ بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھیں. لیٹ ہم unwind for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. بعد وہ سائڈ پہ کونے میں نا تھوڑی اداس ہو کے بیٹھ جائے, تو ہسبینڈ کہے گا کہ کیا ہو گیا آج, تم کچھ اداس سی لگ رہی ہو, تو کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, کہ نہیں پھر بھی چلیں چھوڑیں, کوئی بات نہیں بتاتی, ٹھیک ہے, نہیں بتائیں تو صحیح ہوا کیا, چلے رہنے دیں, وہ پھر ایسی غیبت ہو جائے گی. اچھا نہیں, اگر کوئی ایسا مسئلہ تو بتائیں, تو پھر آپ بتائیں کہ ایکچولی, اور پھر بھی برا بلا نہیں کہنا, آپ نے کہنا کہ ایکچولی نا آج آپ کی امی سے بات کری تھی تو انہوں نے مجھے کچھ کہا تو مجھے اچھا نہیں لگا. یہ نہیں کہ وہ ایسی ہیں, وہ ایسی, ان کے اوپر فتوے نہ لگائیں آپ کے, انہوں نے مجھے کچھ کہا مجھے اچھا نہیں لگا, لیکن چلے کوئی بات نہیں, آپ کی امی ہے, میں ان کو رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن بہرحال آئی فیلٹ ہرٹ, تو مجھے بس آج میرا موڈ تھوڑا سا دن میں آف تھا بیکاز دس ہیپنڈ. یقین کریں میں نے کیا کہا تھا, مرد کیا ہوتا ہے, سپر مین ہوتا ہے نا, آپ اس کو بتائیں گے نا کہ یوں ہوا ہے, وہ کہے گا کہ آپ فکر نہ کریں, آئی ڈیل ود اٹ, ٹھیک ہے, آپ فکر نہ کریں, میں ڈیل کرتا ہوں. بجائے کہ آپ اس کو کہیں کہ تمہاری ماں یوں ہے, وہ الٹا ریٹیلیٹ کرے گا. آپ اس کو کہیں آئی نیڈ یور ہیلپ, یور مدر سیڈ دس ٹو می, آئی ریسپیکٹ ہر, آئی گاٹ offended, مجھے ہرٹ ہوا ہے, انہوں نے مجھے کوئی ایسی بات کی ہے مجھے لگی ہے. تو ہو سکتا ہے مرد سمپتھائز کرے کہ آئی ایم سو سوری, انہوں نے کہا ہے, آئی اپولوجائز آن ہر بہاف. سم ٹائمز وہ کہہ دیتی ہیں, ان کی ایج بھی اتنی زیادہ ہے, بہرحال میں بھی صبر کر رہا ہوں, آپ بھی کر لیں, یا میں ان سے بات کر لیتا ہوں, پلیز آپ اس طرح مائنڈ نہ کیجیے گا, چلو میں آپ کو آئس کریم کھانے لے کے جاتا ہوں, چلو میں آپ کو ڈنر پہ لے جاتا ہوں, آئی ول میک اٹ اپ ٹو یو. سو دی تھنگ از کہ یار لیٹس بی اسمارٹ, فار گاڈ سیک لیٹس بی اسمارٹ, لیٹس ناٹ کریٹ ہیوک ان دی ہاؤس, لیٹس ناٹ کریٹ ورلڈ وار 3. یعنی ہر معاملے میں نا میں سمجھتا ہوں ہمارے دیسی فیملیز میں نا یہ بڑا مسئلہ ہے, فوراً سے کوئی ایشو ہوتا ہے ورلڈ وار 3 کھڑی ہو جاتی ہے, اور اینڈ یو ریئلائز کہ ایشو نان اسٹارٹر تھا, کوئی ایشو ہی نہیں تھا یار, ایشو ہی نہیں تھا, اور اس پہ خواہ کی بحث لگی ہوئی ہے. اگر تھوڑا سا مرد بھی اسمارٹ ہو جائے, تھوڑی سی عورت بھی اسمارٹ ہو جائے نا, تو یہ ہمارے مسئلے ختم ہو جائے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم جان بوجھ کے تیلی لگا دیتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں, اور وہ پورے گھر کو آگ لگ جاتی ہے, اور پھر before you know it everybody is screaming at everybody, people are throwing stuff around and all hell has broken loose. So let's not go crazy, let's learn to respect each other's parents and realize کہ یار کوئی بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں گالیاں سننا پسند نہیں کرتا, کوئی بھی اپنے ماں باپ کے انسلٹ پسند نہیں کرتا, even though they might be villains, اور ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ شاید وہ villainous کیریکٹر پلے کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایک تھوڑا سا اچھا. اسی طرح سے ہسبینڈ اگر وائف کے پیرنٹس کے بارے میں کوئی پرابلم ہے کہ جی انہوں نے آپ کو صحیح طرح پوچھا نہیں, آپ کو انہوں نے کوئی بری بلی کوئی تانا دے دیا, آپ کو انسلٹ کر دیا, وہ بھی اسی طرح بات کرے کہ بیگم you know I love you and I respect you and I respect your parents as well, لیکن آج انکل نے کوئی ایسی بات کی یا آنٹی نے ایسی کوئی بات کی جو مجھے بری لگی, I'm just sharing with you because I felt hurt, I thought I should just share it with you just so that you know آپ کو پتا ہو کہ مجھے یہ چیزیں ہرٹ کرتی ہیں. مے بی آپ کی وائف اپنے انداز میں ان سے ذکر کر دیں گے, بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہرٹ ہوا ہے, اپنے طور پہ بتا دیں کہ میں نے فیل کیا ہے کہ اس کو آپ نے اس دن یہ بات کی ہے تو مجھے لگا کہ شاید وہ ہرٹ ہوئے ہوں گے یا ان کو یہ فیل ہوئی ہوگی, تو پلیز آئندہ نہ کیجیے گا. اینڈ ہسبینڈ بھی اسی طریقے سے بات کرے. سو آئی تھنک تھوڑا سا یہاں پہ اسمارٹ ہونا چاہیے. اور اس میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, وہ ان کا اس میں ریگارڈ دیکھیں. when he was asked کہ who do you love the most, he said Aisha. He straight away named his wife, he said Aisha, ٹھیک ہے. And then when they asked کہ who do you love after that, he said her father. He could have said Abu Bakr, right? He could have said that, but he said no, her father. نسبت کس کے ساتھ جوڑی ہے؟ وائف کے ساتھ. کہ وائف کو محبت کرتا ہوں, ان کا نہیں, مردوں میں بتائیں تو ان کا اس کا باپ. حالانکہ آپ سوچیں کہ اسٹریٹ اوے ابو بکر کا نام بھی لے سکتے تھے نا, لیکن نسبت جوڑی وائف. اب سوچیں یہ حدیث جب سیدہ عائشہ کو پہنچی ہوگی, ان کا دل بڑا نہیں ہوا ہوگا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہ دیکھو he first of all everybody in front of everybody he said my name کہ I love her the most.
no problem. And then he talked about my father. کتنا ان کا دل بڑا ہوگا. تو یہ تھوڑی سی حکمت کی باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے نا, اٹ از اے رول ماڈل فار آل آف اس, اینڈ وی شوڈ لرن فرام دیٹ. تو اس میں کوئی اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں with regards to, جب آپ ساری باتیں کمپلیٹ کر تو ہم سمرائز کر دیں نا جی, تو میرے خیال سے ان لاء سے ڈیل کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ طریقہ کار ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہے نا وہ ایک یونٹ کی طرح, صحیح, جس طرح اللہ سبحانہ نے کہا ہے نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ مطلب آپ ایک یونٹ بن جائیں. آپ یہ نہ کہنا شروع کر دیں اگر وائف ہے تو وہ ایک دم سے جب ہسبینڈ سے بات کرے تو یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ آپ کی امی, آپ کا بھائی, آپ کی بہن نے یہ کام اس طرح کیا. آپ آپریٹ ایک یونٹ کی طرح کریں کہ یعنی یہ ایک مسئلہ ہے, اگر ہے بھی مسئلہ تو اس کو ہم چلے مل کے ریزالو کر لیتے ہیں. جو آپ نے ساری بات طریقے کا ہمارا مسئلہ ہے, لیٹس ریزالو دس. آپ آٹومیٹکلی جب ایک بندے کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر دو گے نا اور اپنے سے دور کر دو گے, یعنی آپ اور وہ, یعنی دیم, آپ بھی اسی سائڈ پہ ہو اور ہماری ایک اور پارٹی ہے یہاں پہ, یہ پنگا ہو گیا اب یہاں پہ, ٹھیک ہے, پھر مسئلہ ہو جائے گا. اور ہسبینڈ بھی ایسے ہی, دونوں کے لیے چیز اپلیکیبل ہے کہ ایک یونٹ بن کے اور پھر ان لاز سے دونوں طرف پہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں اور مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں, بندے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا وہ ٹیمنگ کر لیں گے, نہیں تمہاری امی نے یہ کہا تھا, تمہارے ابو نے یہ کہا تھا, تو یہ پھر مسئلے شروع ہوتے ہیں. ان سے کہ نہیں انکل نے یہ بات اس طرح جیسے آپ نے ایکسپلین کری تھی. اس میں ایک زیادہ ایڈیشنل بات مین بات تو آپ لوگوں نے کر لی, لیکن جنرلی ایک علیحدہ سی, کیونکہ ہمارے یہاں پہ اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, ہسبینڈ کے اوپر اوبیسلی زیادہ رسپانسبلٹی ڈلتی ہے, بیکاز ماں بھی اس کی ہے, بیوی بھی اس کی, مطلب ان دونوں کا آپس میں اس طرح وہ نہیں ہے. آپ کی رسپانسبلٹی ٹورڈز یور مدر بھی ہے, آپ کے لیے لازم ہے ان کی باتیں ماننا اور چیزیں کرنا اوبیسلی ود ان شریعہ, تو اس کے اوپر آٹومیٹکلی نا اونس زیادہ ہے. اس کا یہ کام لازمی میرے خیال سے ہر کسی کو کرنا چاہیے کہ اپنی وائف کو ایک جو اسپیس ہے نا وہ لازمی ہو اس کے پاس. شی شوڈ ناٹ بی, اکثر ہمارے کو جوائنٹ فیملی میں اتنا ہوتا ہے کہ وائف کو ایکچولی میں اتنا زیادہ انوالو کر دیتے ہیں ان لاز کے کہ وہ اس کا ایسا لگتا ہے نا مرد سے شادی نہیں, ان لا سے پورے ان لا سے شادی ہوگی بھی, تو وہ چیز بھی غلط ہے. تو وائف کو اس کی اپنی اسپیس دینا, شی شوڈ ہیو ہر اون مے بی کچن اور کمرہ اور ایک چھوٹا لاؤنج ٹائپ کچھ ایریا اپنا اس کا ہو جہاں پہ شی ڈز وٹ ایور شی وانٹس ٹو ڈو, اس کو اپنی گھر والی فیلنگ آئے کہ یار یہ میرا گھر ہے, ادروائز لگتا رہے گا میرے ساس کا ہی گھر ہے. تو ایک تو یہ چیز. دوسرا ایک اور جو چیز ہے وہ کچھ میرے بھی ٹیچرز ہیں, انہوں نے بھی مجھے سکھائی اور میں نے خود بھی دیکھتا بھی ہوں کہ جو ٹائم ہے نا, اگر آپ ہر چیز کو تھوڑا سا ٹائم دیں نا, جس طرح ہسبینڈ اور وائف کا بھی آپس میں the more time you spend together the more you know about each other.